السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طلحہ زبیر ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی کتاب کی سمری پیش کرنے لگا ہوں جس کا نام ہے The 7 Habits of Highly Effective People، یعنی کہ پر اثر ترین لوگوں کی 7 عادات۔ ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہزارہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ اس کتاب کے آتھر کا نام ہے اسٹیفن آر کووے۔ تعمیر شخصیت سے متعلق اسٹیفن آر کووے کی اس کتاب کا اردو خلاصہ جو اب تک کروڑوں کی تعداد میں فروخت ہو چکا ہے۔ دنیا کے مؤثر ترین لوگوں کی 7 عادات اسٹیفن آر کووے کی ایک کتاب ہے۔ یہ دنیا کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے اور اس کی اب تک 1.5 کروڑ کاپیاں بک چکی ہیں۔ اس کتاب کو لکھنے والا مینجمنٹ کی دنیا میں ٹاپ کا گروہ ہے، یعنی لیڈر مانا جاتا ہے۔ اسٹیفن آر کووے کی خاص بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے نامور انسان ہیں، جتنی نامور کمپنیاں چل رہی ہیں اور جتنے محرک لوگ ہیں، یہ افراد اسٹیفن آر کووے کو ٹیچر مانتے ہیں۔ یہ ایک بلا درجے کی کتاب ہے جو دنیا میں بہت ہی مشہور ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں پر اثر یا مؤثر بننا چاہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ لگ جائے کہ اس کی کسی خاص عادت کی وجہ سے اس کی بات اہمیت کے حامل ہے تو ہم بھی وہی عادت اپنا سکتے ہیں۔ اسٹیفن آر کووے نے اپنے دور کے مؤثر لوگوں پر ریسرچ کی، ماضی کے مؤثر لوگوں پر ریسرچ کی، مستقبل کے مضبوط پلاننگ کرنے والے مؤثر لوگوں پر ریسرچ کی اور یہ ساری ریسرچ اس کتاب کی شکل میں سامنے رکھی۔ اسٹیفن آر کووے اپنی کتاب میں کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں عادت ایک دم سے نہیں بنتی، عادت ہمیشہ بنی جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمارا ارد گرد، ہمارا ماحول، ہمارے گھر والے، ہمارے حالات ہماری عادات کو بنا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا یہ عادات ہماری عادت بن چکی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو وقت ضائع کرنے کی عادت ہوتی ہے، کسی کو بے وجہ فضول باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں فوکس موجود نہیں اور وہ ایک عادت کی صورت میں ان میں موجود ہے۔ یہ یاد رکھیں جو چیزیں جو آپ خود بخود کرتے جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک عادت بن چکی ہوتی ہے۔ ہم ایک عرصہ لگانے کے بعد کچھ عادتیں بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ عادتیں ہمارے مستقبل کو بناتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے اندر 4 اچھی عادتیں ہیں تو آپ کا مستقبل روشن ہوگا، اور اگر آپ کے اندر 4 اچھی عادتیں نہیں ہیں تو آپ کا مستقبل روشن نہیں ہوگا۔ اسٹیفن آر کووے کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد چند ایسی عادات جس کو میں اپنی زندگی میں اپلائی کر رہا ہوں، ان چند عادات کو میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی عادت بینگ ود دا اینڈ ان مائنڈ، یعنی آغاز سے پہلے انجام کو سوچنا۔ اسٹیفن آر کووے نے دیکھا کہ وہ لوگ جو انجام کو دیکھ کر کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیابی پاتے ہیں۔ دراصل یہ عادت کئی ساری چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں لفظ انجام کا مطلب ویژن، خواب اور لانگ ٹرم پلاننگ ہے۔ اس ایک لفظ میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب آپ اندازہ خوب لگائیے، آپ کے دماغ میں ویژن، گول یعنی لانگ ٹرم پلاننگ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کوئی قدم اٹھایا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ اس عادت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اس عادت کے ساتھ قدم اٹھانے کا مطلب یہ ہے آپ اپنے کام کا ویژن اور اہمیت معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور عادت ہے جلد بازی۔ جلد بازی انسان تصور و تخیل قابلیت سے محروم ہوتا ہے۔ جلد باز انسان تصور و تخیل کی قابلیت سے محروم ہوتا ہے۔ جلد بازی ایسی عادت ہے جو انسان کو محدود اہداف، لمیٹڈ گولز تک رکھتی ہے، اور اس کا عادی انسان اعلیٰ سوچ نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک عادت ہے صراط مستقیم۔ اس عادت کے ہوتے ہوئے آپ ہمیشہ ٹریک پر رہیں گے۔ آپ کے ڈیپ ٹریک ہونے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ یاد رکھیں انسان کا ٹریک پر رہنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ یہ رپورٹ نہیں ہے جو ایک ہی فارمولے پر چلے۔ اس کے رجحانات، انسپائریشنز، مزاج اور اس کی لالچ اس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آج کچھ ہوتا ہے اور کل کچھ، لیکن جب بھی یہ عادت اس کی زندگی میں ہوگی وہ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ اس طرح تیسری عادت ہے فوکس۔ اس کے پاس فوکس اور ارتکاز قوت زیادہ ہوگی، اس کے پاس
توجہ ہمیشہ اپنے مقصد اور ٹارگٹ پر مرکوز رہے، جس کا لازمی فائدہ یہ ہے کہ وہ بے مقصد خیالات اور کاموں سے بچا رہے گا اور اپنی ساری انرجی فقط اپنی منزل پر لگائے گا، اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے پر لگائے گا۔ اس طرح چوتھی عادت ہے لائحہ عمل بنانا، یعنی کہ اپنا ٹارگٹ سلیکٹ کرنا، اپنا ٹارگٹ اور اپنے گولز سیٹ کرنا، اپنے ٹارگٹ اچیو کرنا۔ ایسے انسان کے لیے اپنی زندگی کے تمام لائحہ عمل بنانا اور ان کے مطابق عمل کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کا گول و ہدف ایک ہی ہوتا ہے، اس کے گول سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے۔ اس طرح پانچویں عادت ہے لوگوں کو شامل کرنا، نکالنا، کس طرح کے لوگ اپنی زندگی میں شامل کرنا اور کس طرح کے نہیں۔ ایسے انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جس کا ایک بھرپور فائدہ اس کو یہ ملے گا، اچھے لوگوں کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر خود کو مزید ترقی دے سکے گا۔ اس طرح مرکب اثری کے فوائد، ایسے انسان اپنی زندگی میں مرکب اثری کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے فوائد کو زیادہ محسوس کر سکتا ہے، چونکہ وہ درست ٹریک پر جا رہا ہے تو چیزوں کی یکسانیت سے اس کی انرجی کو مزید تقویت ملے گی۔ اس طرح چھٹی ہے عادت قانون کشش کے فوائد میں آ جاتے ہیں۔ ایسا انسان قانون کشی لا آف اٹریکشن کے فوائد کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا دماغ اپنے مقصد ہدف پر لگایا ہوتا ہے، اپنے گولز سلیکٹ کرنے کے بعد اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے پر لگایا ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے انسان کے دل و دماغ میں اکثر جو چیز ہوتی ہے تو اس کے معاملات بھی اس کے مطابق انجام پاتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق انسان جو بھی کام 21 دن تک مسلسل کرے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ آپ بھی آج ہی سے اپنی تمام عادات کا جائزہ لیں اور اسٹیفن آر کووے کی بیان کردہ عادات آغاز سے پہلے انجام کو سوچنا کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تو نہ صرف آپ ڈی ٹریک ہونے سے بچ جائیں گے، بلکہ جو بھی کام آپ شروع کریں گے وہ بہت ہی احسن انداز میں پائے تکمیل تک پہنچے گا اور آپ اپنی زندگی میں رفتہ رفتہ ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھتے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ سمری ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ سمری پسند آئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔